اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ممکن ہے کہ وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں ولا نساء من نساء اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں عسیٰ ان یکن خیرا منہن ممکن ہے کہ وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں ولا تلمزوا انفسکم اور ایک دوسرے کو عیب نہ لگایا کرو ولا تنابزوا بالالقاب اور ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے نام نہ بگاڑا کرو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان برا نام ہے گناہگاری ایمان کے بعد وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو کوئی توبہ نہ کریں تو پس یہی ہیں وہ ظالم لوگ صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه حضرات محترم سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں 5واں اصلاح معاشرہ کا ضابطہ اور قانون بیان ہو رہا ہے۔ اس ایک ضابطے کے 3 الگ الگ پہلو ہیں۔ ایک پہلو پہ کل ہم بات کر چکے ہیں کہ فرمایا اگر معاشرے میں محبتیں بانٹنا چاہتے ہو، نفرتوں کا خاتمہ چاہتے ہو، تو کسی کی تذلیل کرنے کے لیے اس کو مذاق نہ بنایا کرو۔ فرمایا اگر کسی کی تذلیل کے لیے اس کا مذاق بناؤ گے تو لازمی بات ہے تم اس کی نگاہوں سے گر جاؤ گے۔ اور مذاق اڑانے والا مذاق تبھی اڑاتا ہے کہ جب وہ دوسرے کو اپنے سے حقیر جانتا ہے، اور کسی کو اپنے سے حقیر جاننا یہ تکبر کی علامت ہے جو قطعاً اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا معاشرے میں سکون چاہتے ہو، محبتیں چاہتے ہو، اتفاق چاہتے ہو، اور اگر معاشرے کو بگاڑ اور توڑ سے بچانا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کا دل سے ادب کرو، دوسرے کو حیثیت دیا کرو اور مذاق نہ اڑایا کرو۔ ایک بات۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ ایک دوسرے کو عیب نہ لگایا کرو۔ عیب لگانا کیا ہے کہ ایک شخص اس میں فی الواقع کوئی عیب نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کو لوگوں کی نگاہوں سے گرانے کے لیے، لوگوں کی نظروں سے ڈیویلیو کرنے کے لیے کوئی اس کے ذمہ ایسا عیب لگا دیا جائے کہ یہ تو ایسا ویسا ہے، یہ تو مثال کے طور پہ جناب علی چور ہے، یہ تو اچکا ہے، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو ایسا ہے، تو کیا ہے اس میں وہ عیب نہ ہو اور اس کو عیب لگا دیا تو یہ بھی بڑے ظلم کی بات ہے۔
یا یہ ہے کہ کسی کے اندر خدا نخواستہ کوئی قصور، کوئی عیب موجود ہے، فی الواقع اس کے اندر کمزوری موجود ہے، اس کی اصلاح کرنے کا الگ طریقہ ہے اور اس کو بدنام کرنے کا الگ طریقہ ہے۔ اگر اس کی اصلاح مقصود ہوگی، اس کو علیحدہ بٹھائیں گے، الگ سے بٹھا کر پیار محبت سے اس سے بات کی جائے گی۔ اور اسلام کی یہی تعلیمات ہیں، اسلام کی یہی تعلیمات ہیں کہ اگر کسی کے اندر کوئی کمزوری دیکھو تو اکیلے میں خیرخواہی کے انداز و لہجے میں اس کو سمجھائیے، انشاءاللہ وہ بات سمجھ جائے گا۔ لیکن اگر اس کا وہی عیب، اس کے اندر کوئی کمزوری دیکھی اور 4-6 لوگوں کے اندر ہی اسے کہہ دیا کہ تمہارے اندر بھائی یہ عیب ہے، ٹھیک کر لو، اب کیا ہوا؟ وہ عیب تو ٹھیک کرنے سے رہا، 4-6 لوگوں میں وہ بدنام ضرور ہو جائے گا، اور جب وہ بدنام ہوگا تو لازمی بات ہے کہ نفرت اجاگر ہوگی، دل میں نفرت آئے گی، تو جس نے بدنام کیا پھر یقینی بات ہے کہ یہ نفرت کا سبب اور نفرت کی پہچان بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تب تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتے ہو جب تک تمہارے ہاتھ اور تمہاری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں۔ ہاتھ کے شر سے بھی مسلمان محفوظ ہوں اور زبان کے شر سے مسلمان محفوظ ہوں تو پھر تم کامل مسلمان ہو، ورنہ صرف دعوی مسلمانی ہے، یہ نفاق ہے۔ حضرات محترم، ہاتھ سے ایذا بہت کم پہنچائی جاتی ہے، کسی کو کبھی تھپڑ مارا، یہ بہت کم ہوتا ہے، بہت کم، انتہائی درجہ ہے، لیکن زبان سے عموماً دوسروں کو ایذا رسانی ہوتی ہے۔ عمومی طور پر زبان سے کیا ہے، کبھی کسی کے متعلق کچھ بول دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، گالم گلوچ کر دیا، غیبت کر دی، بہتان تراشی کر دی، ہاں جی، اس کی انسلٹ کر دی زبان سے، اس کا مذاق اڑا دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ زبان سے ایذا پہنچانا ہے، اور زبان سے ایذا پہنچانا اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ یہ زبان، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ، انسان دن قیامت کے سب سے زیادہ کس چیز کی وجہ سے پکڑ میں ہوگا؟ یعنی سب سے زیادہ جو فرد جرم لگیں گے انسان پر، وہ کون سا کام ہوگا؟ کس چیز کی وجہ سے انسان دن قیامت کے تباہ ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے یوں زبان مبارک نکالی، زبان پکڑ کے فرمایا یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ تباہ ہوں گے، یہ زبان ہے۔ بے لگام جب ہو جاتی ہے پھر اپنے آپ کو یہ چھتر بے مہار سمجھتی ہے، اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے، اور پھر جناب علی کبھی کسی کی توہین کی، کبھی کسی کی انسلٹ کی، کبھی کسی پر بہتان لگایا، کبھی کسی کا مذاق اڑایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اور ہاتھ سے مسلمان کو ایذا پہنچانے سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث میں تو اس سے بھی بڑھ کر الفاظ ہیں، فرمایا جو کسی مسلمان کی عزت کے در پہ ہے، یعنی اس کی عزت کو اچھالنا چاہتا ہے، اس کو لوگوں میں بدنام کرنا چاہتا ہے، اس کو بے وقار بنانا چاہتا ہے لوگوں کی نظر میں، تو فرمایا اس پر اللہ، اس کے فرشتے اور ساری کائنات کی مخلوق لعنت بھیجتی رہتی ہے۔ اس پر اللہ، اس کے فرشتے اور ساری مخلوق لعنت بھیجتی رہتی ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کے جو مسلمان کو ایذا پہنچانے کے در پہ ہے، مسلمان کو بدنام کرنے کے در پہ ہے، اللہ ایسے شخص کے نفل اور فرض بھی قبول نہیں کرتے۔ دیکھیے میرے بھائی، کہاں کھڑے ہیں ہم آج؟ ہم تو سمجھتے ہیں دوسرے کو نیچا دکھانا ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر اسی کی جگہ میں ہوتا اور میری یوں پگڑی اچھالی جاتی اور مجھے یوں جو ہے نا وہ بے پرد کر دیا جاتا تو میرے پہ کیا گزرتی۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہلا پہلو کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، عیب نہ لگاؤ۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا بربادی ہے، ہلاکت ہے ہر تانا دینے والے اور ہر عیب جو کے لیے، عیب ڈھونڈنے والا۔ عیب جو کون ہوتا ہے؟ جو کسی کی کمزوریوں کے در پہ رہتا ہے۔ مجھے اس کی کوئی کمزوری ہاتھ آئے تاکہ میں اس کو بلیک میل کر سکوں، میں اس کو نیچا دکھا سکوں۔ کمزوریوں کے در پہ جو رہتا ہے دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، میرے رب نے فرما دیا ویلن، اس کے لیے جہنم کا مستقل ایک طبقہ ویل تیار ہو چکا ہے۔
اور ویل جہنم کی وہ وادی ہے میرے بھائی، دعا کرو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ویل جہنم کی وہ وادی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے پہلے 70,000 فرشتوں حکم دیا کہ 1,000 برس تک اس میں آگ جلائیں، بھڑکائیں. 70,000 فرشتوں نے 1,000 برس تک آگ اس میں دہکائی، جلائی، بھڑکائی، تو آگ کا رنگ سفید ہو گیا بالکل آغاز سا. پھر اس کے بعد دوسری ٹیم آئی، مزید 70,000 فرشتوں کو مقرر کیا گیا 1,000 برس تک اسی آگ کو اور گرم کرو. انہوں نے 1,000 برس اور اس میں ایندھن ڈالے، آگ کا رنگ سرخ ہو گیا. پھر 1,000 برس تک 70,000 مزید فرشتے مقرر ہوئے، انہوں نے آگ جلائی تو آگ کا رنگ سیاہ ہو گیا. اب جہنم کی آگ کا رنگ سیاہ ہے میرے بھائی، سیاہ رنگ کی آگ ہے. کیوں؟ سرخ ہوگی تو اس سے کم از کم کوئی فائدہ پہنچے نہ پہنچے، روشنی تو ہوگی، دکھے گا تو صحیح. لیکن وہ ایسی آگ ہے جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم بھی ہے، تکلیف دہ بھی ہے اور اندھیری بھی ہے، اس میں دکھ بھی کچھ نہیں پائے گا. اور اس وادی کو پھر جس وقت 3,000 برس گزر گئے، خوب اس میں آگ بھڑک چکی، تو اس آگ کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اس جہنم کی اس وادی کی دیواریں بھی اللہ سے پناہ مانگنے لگیں. ربی اکل بعضی بعضا، ربی اکل بعضی بعضا. دیواریں التجا کرتی ہیں، مولا اس آگ سے ہم آپ کی پناہ چاہتی ہیں، آگ ہمیں کھائے جا رہی ہے، یا اللہ اس آگ سے ہمیں بچا. اس وادی کا نام ویل ہے، جس میں ایک ایک بچھو خچر کے برابر ہے، اور وہ آگ اس کی خوراک ہے، وہ آگ پہ پلتا ہے. اور اژدہائیں، سانپ ہیں، اگر وہ منہ کھولیں تو پورے انسان کو نگل لیں اپنے اندر، انتہا درجے کے زہریلے. وہ ویل کی وادی ہے جہنم کی، جہاں پہ کچھ گناہگاروں کو ڈالا جائے گا. ان میں سے ایک ہے مسلمان کے عیب ڈھونڈنے والا، مسلمان کو عیب ڈھونڈ کر بدنام کرنے والا، مسلمان کی عیب جوئی کرنے والا، اس کو منہ پہ تانا دینے والا. کوئی اس سے غلطی ہو گئی تو منہ پہ تانا دے دیا، تو فرمایا یہ فعل اللہ کو بہت ناپسند ہے. اور دوسرا اس کے بعد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے الٹے الٹے نام نہ رکھا کرو، یعنی کسی کا نام مت بگاڑا کرو، کسی کو چڑھانے کے لیے، اس کی تذلیل کے لیے نام مت بگاڑا کرو. یہ بھی ایک بہت عام ہو چکا ہے گناہ معاشرے کے اندر، مطلب اس کو کچھ نہیں سمجھا جاتا ہے. اچھے نام رکھنے کی اسلام نے تعلیم دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو تمام ناموں میں سب سے زیادہ جو نام پسند ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں. عبداللہ اور عبد الرحمن یہ سب سے پسندیدہ نام ہے. پھر ہر وہ نام جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کی کسی صفت کے ساتھ ہو، وہ نام اللہ کو بہت پسند ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پہ اپنے بچوں کا نام رکھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. عمدہ نام رکھنے کی تلقین فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر برے نام کو بدل دیا. اگر کسی صحابی کا نام زمانہ جاہلیت سے اگر شرکی یا کفری نام تھا یا معنی کے اعتبار سے برا نام تھا، آپ علیہ السلام نے اسے بدل دیا. مثلا ایک شخص کا نام ہے عبد العزا، عزا پری تھی ایک، صحابہ نے اسے قتل کیا تھا، لوگ وہاں جا کے اس کی عبادت کرتے تھے. عزا درختوں کے جھنڈ میں رہتی تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے اس کا کام تمام ہوا تھا. تو لوگ اس کو اپنا معبود سمجھتے. آج ایسے مسلمان بچوں کا نام رکھتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو وہ مشرکین مکہ بچوں کا نام رکھتے تھے عبد العزا، عزا فقیرنی کا بندہ، عزا فقیرنی کا بندہ. سمجھ آ گئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ اس شخص کا نام عبد العزا ہے، آپ نے فرمایا آج سے آپ کا نام عبداللہ ہوگا. کیا نام ہے جی؟ عبداللہ. عبد الشمس سورج کا بندہ، عبد القمر چاند کا بندہ. سمجھ آگے نا؟ یہ کیا ہے؟ غیر اللہ کے ساتھ عبدیت جائز نہیں ہے. بندے ہم کس کے ہیں بھائی؟ اللہ کے. تو اللہ کی صفات کے ساتھ نسبت کرنا یہ بہترین نام ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغیر الاسم القبیح، آپ علیہ السلام نے ہر قبیح اور برے نام کو بدلا ہے. اسی طرح برا نام کسی کا رکھنے اور تجویز کرنے سے بھی منع فرمایا ہے. لازمی بات ہے کہ اگر کسی کا نام عبداللہ ہے
اور اس کو دلہ دلہ کہہ کر پکار رہے ہیں، تو بھائی کتنی بری بات ہو گئی، کتنی بری بات ہو. اور یاد رکھیے میرے بھائی، نام جو بگڑتا ہے وہ اپنے گھر سے بگڑتا ہے. پہلے تو کیا ہوتا ہے کہ محبت میں کبھی کسی کو منا کہہ دیا، کبھی کسی کو منی کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا. نام اپنے گھر سے پیار محبت پہ رنگ میں بدلنا شروع ہوتے ہیں، اور پھر بگڑتے بگڑتے معاشرے میں اصلی نام ہی گم ہو جاتا ہے. وہی جو بگاڑ شدہ نام ہوتا ہے پھر وہی اس کا نام بن جاتا ہے. یاد رکھیے میرے بھائی، اچھے نام رکھنا بچوں کے اور اچھے نام کی حفاظت کرنا یہ فریضہ ہے والدین کا. کیوں؟ اس اچھے نام نے اس بچے کو پہچان دینی ہے. یہ نام ساری زندگی اس کی پہچان رہے گا. یہ کوئی اچھا کام کرے گا اس نام سے یہ مشہور ہوگا، اس کا کوئی کارنامہ ہوگا تو اس کا نام اس کی پہچان بنے گا. تو اس لیے اچھے نام دیا کریں، اور اچھے نام دینے کے بعد اچھے نام کی حفاظت لازم ہے. نام بگاڑنا شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں، اگر محبت میں ایسا نام کسی کا بول دیا کہ مطلب اس سے وہ ناراض بھی نہیں ہوتا ہے اور محبت ہے اور اس کا معنی بھی نہیں بگڑتا، تو یہ جائز ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام عائشہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں اسے کہتے حمیرہ، کلمینی یا حمیرہ. حمیرہ کہتے ہیں زرد رنگ، زردی مائل رنگ والی. یہ حسن ہے، زردی مائل رنگ جو ہوتا ہے. فرمایا یا کلمینی یا حمیرہ، اپنی بیوی کی تعریف تھی اس میں. اور کبھی آپ فرماتے تھے یا عائشہ کی بجائے یا آیوش، یا آیوش. اب اس کا بھی معنی نہیں بگڑتا ہے، تو کیا ہے، یہ بھی محبت کا ایک پہلو ہے. اس طرح تو جائز ہے، لیکن اس کو وہیں پر بولا جائے جہاں محض آمنا سامنا ہو اور آپس کا معاملہ ہو، آپس کا معاملہ ہو. معاشرے میں اس نام کو مشہور نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف لے آئے تو قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ، کسی کے 2 نام تھے، کسی کے 3، کسی کے 4 نام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے اس کا فلاں نام ہے. آپ اس کو اسی نام سے جب بلاتے تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ یہ نام نہیں پکارنا ہے اس کا، اس سے اس کی چڑ ہے. آپ فرماتے یہ کیا بھائی، کبھی وہ نام کبھی وہ نام، کتنے نام ہیں اس کے؟ یا رسول اللہ اس کے 4 نام ہیں، اس کے 3 نام ہیں. فلاں نام سے چڑھتا ہے، فلاں سے چڑھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کا پتہ چلتا، نام پکارتے، لوگ کہتے جی اس سے یہ چڑھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے، تکلیف ہوتی کہ بھئی پھر نام کون سا ہے، ایک نام بتاؤ مجھے. قرآن مجید کا یہ مقام نازل ہوا، لا تنابزوا بالالقاب، کسی کو چڑھانے کے لیے ان کے برے نام تجویز مت کرو، نام مت بگاڑو. اس لیے کہ نقصان یہ ہوگا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. یہ بات قابل توجہ ہے بھائی. یہ 3 باتیں بیان فرمائیں. فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی کا نام تو کوئی بھی ہوگا، وہ تو بعد کی بات ہے. فرمایا فاسق کسی کا نام رکھا جائے، نام اس کا مومن ہو لیکن اس کو مشہور فاسق کر دیا جائے، یعنی نام کسی کا نیک ہو اور اس کو مشہور گناہگار کر دیا جائے، کیا یہ اچھا رہے گا؟ فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، گناہگاری نام برا ہے بعد ایمان کے. ایسا ہی جو کسی کا نام بگاڑتا ہے تو فرمایا اللہ کے کاغذوں میں وہ مومنین کی لسٹ میں سے اس کا نام خارج کر کے فاسقین اور گناہگاروں کی لسٹ میں اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے. اس سے مومن کا تمغہ چھین لیا جاتا ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے فسق کا طوق پہنا دیا جاتا ہے کہ تم فاسق ہو. تو فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، نام بگاڑنے سے اجتناب کرو. یہ 3 باتیں یہاں پر بیان ہو گئیں. نمبر 1، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور خواتین خواتین کا مذاق نہ اڑائیں، ان کی دل آزاری نہ ہو. نمبر 2، لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ. نمبر 3، لا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے نام نہ بگاڑو. فرمایا اس لیے یہ تو بڑے گناہ کا معاملہ ہے اور اس سے دنیا میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اچھا جو ہو گیا توبہ کر لو. سبحان اللہ، میرے رب کا دروازہ توبہ کا کھلا ہے. فرمایا اگر ہو چکا اب تک توبہ کر لو، توبہ کر لو. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، یہاں میں رک ایک بات عرض کروں. معاشرے میں کسی شخص کا نام، اصل نام کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اس کا جو مشہور نام پڑ جاتا ہے وہ بہت مشہور ہو جاتا ہے، اتنا مشہور ہو جاتا ہے، اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ اس کے اصل نام کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا.
اور اس نام سے کوئی اس کی توہین بھی نہیں ہوتی ہے, وہ خود بھی پسند کرتا ہے ہاں ٹھیک ہے یہی میرا نام بولا جائے, تو ایسا نام بولنے میں کوئی گناہ کا معاملہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی جی؟ ایسا نام بولنے میں گناہ نہیں ہے. کئی سارے صحابہ بھی ایسے تھے کہ جن کو مختلف کنیت یا القابات یا تخلصات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکارا کرتے تھے. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب اس طریقے سے ہے, اور کئی صحابہ کے لقب ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سمجھا. حضرت ابو بکر کا سلام ابو بکر تھوڑی ہے. اس طریقے سے کئی صحابہ ہیں, لیکن یہ کیا تھے, کہیں نسبتیں ہوتی ہیں ناموں میں, تو وہ نسبتوں سے نام جائز ہے. نام بگاڑنا کسی کا یہ فاسق و فاجر بندے کی علامت ہے. کیا ہے بھائی؟ اور میرے رب نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ, جو اس گناہ سے توبہ نہ کرے. جاگنا بھائی, آخر میں کیا فرمایا؟ مَن لَّمْ يَتُبْ, جو ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو فرمایا اللہ کے کاغذوں میں یہ کون ہے؟ ظالم ہیں, یہ ظالم ہیں. اور قرآن مجید میں آیا نا لعنت اللہ علی الظالمین, ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے, اللہ معاف فرمائے. ملک میں جو سیاسی حالات چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, ہمارے سیاسی بڑے ارباب اقتدار و اختیار علماء کے نام بگاڑ رہے ہیں, علماء کے نام بگاڑے جا رہے ہیں. ایک دوسرے کے حزب اختلاف, ایک دوسرے کے مد مقابل ٹولے کے نام بگاڑے جا رہے ہیں, ان کو تن و تشنی کا نشانہ بنائے. یاد رکھیے یہ گناہ تو ہے ہی مستقل گناہ, لیکن رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یہ گناہ 70 گنا اور قبیح اور برا ہو جاتا ہے. اور ہم سیدھے سادے عوام, ہم بھی انہی کے پیچھے لٹو بن کے نعرے لگائے جا رہے ہیں سیاسیوں. اور میرے بھائی, سیاسیوں نے آپ کے گھر نہ آٹا بھیجنا ہے, نہ دن قیامت کے سفارش کر کے جنت میں لے جانا ہے. خدا کے لیے خدا کا ہم خوف کریں, اپنے اعمال ہم ضائع نہ کریں, اپنا ایمان ہم داؤ پہ نہ لگائیں. کسی پارٹی کا حصہ بن کے کسی کو تان و تشنی کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ممکن ہے اگر وہ اعمال اور ایمان کے اعتبار سے ہم سے بہتر ہوں اور ہم نے ان کو تان و تشنی کا نشانہ بنا لیا, دن قیامت کے اللہ کے حضور میں کیا جواب دوں گا؟ اور قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن لَّمْ يَتُبْ, جو باز نہ آیا, توبہ نہ کی, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ ظالم بن جائیں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں, معاشرے میں اگر محبت ہم چاہتے ہیں تو ان 3 پہلوؤں کو مد نظر رکھیں. مذاق نہیں اڑانا, دل سے عزت دینی ہے, کہو انشاءاللہ, دل سے عزت دینی ہے. نمبر 2, عیب نہیں لگانا, عیبوں پہ پردے ڈالنے ہیں انشاءاللہ. اصلاح کی کوشش الگ ہوتی ہے اور عیب لگانا الگ ہوتا ہے. فرمایا کہ عیب نہ لگاؤ. اور تیسرا, برے القاب اور برے ناموں سے مت پکارو, بلکہ جس نام سے جس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہو وہ نام پکاریں. اس سے اللہ بھی خوش ہوں گے, وہ بندہ بھی خوش ہوگا, اور پھر کیا ہے, زبان کی ایذا سے بھی بچ جائے گا, تو اللہ ہمارا اسلام اور ایمان کامل فرما دیں گے انشاءاللہ. دعا ہے اللہ جل شانہ ہو ہم سب کو ان اعمال پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.